السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے نافرمان اولاد۔ وامک کی ابھی عمر ہی کیا تھی، 2-3 ماہ پہلے ہی تو اس کی 7ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ وہ تیسری جماعت کا طالب علم تھا، شوخ، شریر، ذہین اور پڑھنے لکھنے میں نہایت ہوشیار، مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود سب بہت پریشان رہتے تھے۔ اس کی وجہ وامک کی ضد اور نافرمانی تھی۔ وہ جس بات پر اڑ جاتا پھر کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ یہی حال نافرمانی کا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا کہ اسے ضد اور نافرمانی کر کے بڑا لطف آتا ہے۔ گھر اور سکول دونوں ہی جگہ اس کی یہ عادتیں ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھیں۔ امی، ابو اور بھائی جان اسے سمجھاتے۔ سکول میں استاد بھی وامک کو ضد اور نافرمانی کے نقصانات سے آگاہ کرتے، مگر وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے اڑا دیتا، جیسے کہنے والے نے اس سے نہیں کسی اور سے کہا ہے۔ اس شام بھی گھر میں کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ امی اور باجی کسی تقریب میں شرکت کے لیے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وامک میاں باہر کھیل کر آئے تو انہیں تیار ہوتا دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ وہ کہیں جا رہی ہیں۔ امی کے پاس پہنچے اور ضد کرنے لگے، امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ امی نے بڑے پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹے آپ کی آنٹی کی طبیعت خراب ہے، میں اور آپ کی باجی ان کی مزاج پرسی کے لیے جا رہی ہیں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ پھر آپ کو اپنا ہوم ورک بھی تو کرنا ہے، آپ کھیل کود آئے، یہ وقت آپ کے ہوم ورک کرنے کا ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر جوس پی لیں یا دودھ پی لیں اور کام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ مگر وہ وامک میاں ہی کیا جو ایک دفعہ کا کہنا مان جائیں۔ امی کا منع کرنا ان کے لیے ضد کا بہانہ بن گیا اور وہ نافرمانی پر اتر آئے۔ کہنے لگے، امی اگر آپ مجھے خوشی سے ساتھ نہیں لے جائیں گی تو میں خود آپ کے پیچھے پیچھے چلا آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ امی وامک کی دھمکی سے متاثر ہو کر اسے ساتھ لے چلنے کا اعلان کر دیتی، بھائی جان بازار سے گھر کا سودا لیے ہوئے پہنچ گئے۔ سارے گھر میں صرف بھائی جان ہی میں ایسی خوبی تھی کہ وہ ضد کرتے ہوئے وامک کو منا لیتے۔ انہوں نے بڑے پیار سے انہیں اپنے پاس بلایا، پھر مسکرا کر بولے، وامک میاں اس وقت اگر آپ امی کے ساتھ نہ جائیں تو میں آپ کو ایک بڑی اچھی سی کہانی سناؤں گا، اور وہ بھی بالکل سچی کہانی۔ وامک میاں نے کہانی کا نام سنا تو موم کی طرح پگھل گئے اور کہانی سننے پر آمادہ ہو گئے۔ بھائی جان نے انہیں اپنے کمرے میں لے جا کر کرسی پر بیٹھ جانے کے لیے کہا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ گئے۔ پھر یوں کہنا شروع کیا، دیکھیے بے وامک، یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بالکل سچی کہانی ہے، قرآن شریف کی کہانی۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کے عروج و زوال کے قصے بیان کیے ہیں جن میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور سبق بھی۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں ایسی کہانیاں، قصے اور داستانیں ہیں جن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ابھی آپ جس طرح امی سے ضد کر رہے تھے بلکہ خود ان کے پیچھے چلے جانے کی دھمکی دے رہے تھے، یہ کہانی ایسے ہی ایک ضدی، خودسر اور نافرمان لڑکے کی ہے۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی تھے۔ ان کی قوم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک کر شرک، بت پرستی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیوں میں بری طرح مبتلا تھی۔ ایک اللہ کو ماننے کی بجائے اس نے پتھروں کے بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی بجائے پتھروں کے بے جان بتوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے اور اپنی پیشانیاں رگڑتے، بتوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی منتیں، مرادیں اور دعائیں مانگتے۔ جب ان کی یہ باتیں بہت عام ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آگاہ کیا، اس کے انعامات و احسانات بتا کر انہیں بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کی تلقین کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بگڑی ہوئی ضدی اور خودسر قوم کو سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے کئی 100 سال تک کام کرتے رہے۔ ان لوگوں میں خود حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ان کی سرکشی اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تو ان کا بیٹا منہ بگاڑ کر کہتا، جائیے جائیے اپنے اللہ کا عذاب لے آئیے، وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے سمجھاتے، بیٹا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نافرمان اور سرکش نہیں بچ سکے گا، صرف ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت بچائے گی جو ایمان لے آئے ہیں اور جو ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں۔ مگر قوم کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی سرکشی، ضد اور نافرمانی قائم رہی۔ جب اپنی قوم کے طعنے سن سن کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طویل عرصہ بیت گیا اور قوم کی سرکشی، ضد اور نافرمانی میں کمی نہ آئی تو وہ بہت افسردہ رہنے لگے۔ ان کی اس افسردگی کا بھی لوگ مذاق اڑاتے اور ہنس کر پوچھتے، کہاں ہے تمہارے اللہ کا عذاب؟ کب لا رہے ہو ہم سرکشوں پر اپنے اللہ کا عذاب؟ تب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھے دل کے ساتھ فریاد کرتے، اے اللہ تو دلوں کے بیت کو جاننے والا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ قوم میرے سمجھانے سے سدھرنے والی نہیں، تجھے خوب خبر ہے کہ یہ سرکش تیرے عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے اور انہیں ان کی نافرمانی اور سرکشی کی سزا دے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا عذاب آ گیا؟ وامق نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں وامق میاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سن کر حکم دیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی تیار کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اب ان کی قوم کے لوگوں کو ایک نیا مذاق ہاتھ لگ گیا، وہ جب ان کے قریب سے گزرتے اور انہیں کشتی بناتا ہوا دیکھتے تو ہنس کر پوچھتے۔ پیارے بچوں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔